أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قول دوم مسعودی که از مسعودی روات راویوں میں سے تو نیست. نہیں ہے، مثلا ہم جانتے نہیں. معلومه مسعودی در رجال میں کتب رجال اگر به آپ دیکھیں تو توثیق مسعودی کو نشده. توثیق بھی نہیں کی، ایک این مورخ ہے، تاریخ مورخه، دان ہے. بله، از عامه نبوده، اگر نه اعتباری ایک نداره. یه تاریخی تاریخ لکھنے البته والا شخص ہے، اس کے بعد اس و کی کوئی همون حیثیت یا اہمیت نہیں قول ہے. اول قاعدتا همون که مشهورم هست، اور قول روایت اول هم کے روایت میکنه، بھی ہے، مشہور بھی ہے، قاعدتا باید همون وہی معتبر بھی ہے. معتبر باشه. گذشته از این که این جز اور احکام دوسری بات یہ کہ شرعیه احکام که شریعہ میں سے نہیں نیست ہے. و خود همونم یه سند معتبری نداره که بشه کل کلماتش آدم بگه این از اور کوئی معصوم سند بھی صادر نہیں ہے کہ ہم شده. کہہ سکیں کہ یہ معصوم سے صادر بله، ہوا ہے. از مسلمات به خاطر روایات متواتر متواتره که روایات کی هست وجہ سے مسلمات میں سے که آبا کہ و معصومین امهات کے معصومین اجداد علیهم السلام اینا منزه یہ بودن از کفر سے اور باقی تمام پلیدگیوں سے تمام دور تھے. پلیدی های عقیدتی عقیدهی، پلیدی کسی های قسم کی حکمی. پلیدگی میں گرفتار اون نہیں تھی. یہ روایات متواتر روایات. متواتره و مسلمه. وقت اینا اگر یک کلمهش اگر معارض ایک با اونا کلمہ بھی باشه اس سے تکافؤ معارض کوئی نداره. اور روایت میں ملے تو یہ کافی نہیں، کیونکہ بہرحال وہ مشہور ہے، یہ بغیر سند کے ہے. بله 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 بله. جهت یعنی جهت این که اینها اربعة حرم تعویل شده به 4 امامی که علی اسمشونه، اگه توی اگر اس کو روایت روایت اومده میں کہا باشه جائے بله ها، اگه تو ہم نگفته قبول کر لیں گے. باشن مثل همون علل احکام میمونه که ما اگر نمیدونیم خود وجهش بیان رو. کیا گیا ہو و کہ من امام نے نه اس خودم سلسلہ کیوں دیدم کہا نه ہے، شنیدم که توی روایتی کسی وجه روایت میں آمده وجہ نہیں باشه، بیان کیا اس وجه تعبیر این سے کیوں تعویل. بله تعویل روایت میں شده، ہے. در اس روایت طرح هم سے هست. یہ 4 امام جو علی ہیں ان کے لیے خاص اصطلاح موجود ہے، لیکن وجہ کیا ہے میں نہیں معلوم. فلسفه اهل البيت صحيح فلسفہ الاصل. اہل بیت سے جو رسول لیا الله جائے صلى بالکل الله صحیح. عليه وآله قال کتاب الله و رسول اللہ نے عترتی فرمایا اهل بیت. کتاب اللہ، اذا فطرتی خارج عن اہل بیت. اطار اهل اگر البيت کوئی لا. چیز اہل بیت سے ہم کو ملی ہے تو ہمارے لیے صحیح ہے. لا لا لا، كل ما هو خارج جو عن بھی اہل اطار بیت اهل کے البيت لا. علاوہ ہے وہ کتاب بھی اس کی الله کوئی و حیثیت نہیں. عترتی اهل بیت بس. رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی. سلام علیکم. بله ببینید یه بحثی عروہ هست میں که ایک بحث عروه ہے، داره، اختلافی محل ضرور ہے خلاف لیکن هم ہے. هست بین فقها. اگر کسی اگر وارد کوئی یک شهر شد و بنا داره کسی اونجا شہر میں بمانه، داخل ہوا اور ارادہ رکھتا ہے کہ وہی بنا داره رکے، اونجا کہ مسکنت وہاں سکنا رہے، پیدا کنه، کہ وہاں جماعتی از ساکن ہو فقها جائے. تو اس پہ ایک معتقدن جماعت بر فقہا کی یہی مثلا کہتی ہے، میرا بھی به نظریہ قربان یہی ہے اور حاشیه وہاں پہ حاشیہ فرمودن بھی ہے. بعضیا که تو وہ از پہلے همون دن سے روز ہی اول این کو مسافر نہیں مانا مسافر جائے گا اونجا وہاں. یہ حساب اور پہلے نمیشه. دن سے روزہ رکھ. ولو جماعتی از فقهایی که البتہ مرحوم والد ما کچھ لوگوں نے، خیلی جس میں خود ہمارے اونا والد بھی گفتن ہیں، ان نه کا باید کہنا بعض 3 میں ماه بمونه، کہ بعد 6 خودش مہینہ 6 رہے، ماه بعد میں بمونه.
بعض میں روایت ہے کہ کتنے دن رہے، اما اونی لیکن جو که ایک جماعت کا جماعت کہنا ہے، میرا نظریہ فرمودن بھی و وہی هم ہے برداشتم همینه کہ اگر اگر کسی که اهل کسی شهر نیست و رفته تو اون شہر میں شهر کوئی و داخل بنا ہو داره اس ارادے اونجا کے ساتھ کہ اب وہیں صبحانه رہنا ہے، میخونه تو اگر پہلے ہی دن تو سے وہ اول مسافر نہیں ہے، مسافر وہاں اسمش اس نیست کی نماز نمازش تمام ہے، اس کا تمام روزہ بھی روزش باید صحیح ہے۔ بگیره خود عدول اسمشه. ببینید یه وقت میدونم ما نحن دیکھیے ہم دلیل ابناء کے محتاج، الدلیل این را عرض کردم ظاهرا اول کسی که مفصل سب سے پہلے بیان کرده مرحوم جس حاج آرزای شخص نے اس کو بیان همدانی کیا رضا وہ الله آغرزہ حمدانی ہے۔ ایشون فرموده در ادله ما کیا فقط دلیل انہوں نے مسافر فرمائی، اچھی میگیم بات کہ دلیل میں ہمارے این مسافر بیان ہے مسافر کہ نمازش تا وقت مسافر بسته است روزش کے هم لیے میگیره نماز قصر ہے، اگر صدق مسافر اگر کوئی شخص نکرد مسافر نہیں ہے این هم تو روزه روزہ بھی میگیره ہے این هم نمازش تمومه اگر یک کسی رفت توی اور شهری و بنا نماز بھی داره اس کی قصر بماند نہیں در ہے۔ اون شهر اب اگر کوئی ولو کسی شہر میں بعد داخل ہوا ہے چند اور ماه وہیں بیاد رہنے کا خلوت ارادہ رکھتا ہے این تو وہ همون پہلے دن سے اول اس کو مسافر مسافر نہیں اسمش کہے نه گا، تو اون شهر جب مسافر نہیں ہے تو حکم بھی مسافر کا نہیں ہے اس کے اوپر۔ قدی که نه هیچ اشکال نداره مثل یه سید که زنش سید علویه نیست فطریه سید میگیره خرج اون میکنه معیار یا وہ ہے اونیه جس که کا جو لے رہا میگیره ہے، مثلا کوئی نه سید اون ہے، که اس کی براش اس کی فرض زوجہ میشه سیدہ نہیں ہے، تو سید اگر کوئی مقدار سید کا فطرہ لے رہا ہے تو اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے خرچ میں آتی ہے وہ۔ بله غالبا همینو گفتن سر لوگوں نے منم یہی کہا همینه که اگر 2-3 ساعت کہ میره اگر برمیگرده که اقامتش 10 روز در کہ یک جاست اقامت اگر اونجا 10 2-3 دن ساعتی میره ایک و ہی جگہ ہے برمیگرده کہ یا ہاں وہ تھوڑی بعد دیر میره کے و لیے گیا ہے برمیگرده کہیں اور لوٹ این به آیا اقامت به تو هم یہ اقامت نمیخوره ختم نہیں ہے، تنها یک نفر مرحوم میرزای صرف ایک نائینی انسان ہے، که فرموده اگر یه شبم بمونه صرف آئے اشکال نائینی نے نداره کہا ہے، اما حتی ایسا شاگردای کہہ رہے ہیں کہ اگر ایشون ایک رات بھی کہیں اساتید رک ایشون جائے تو این را کوئی قبول حرج نہیں ندارن ہے، نه اگر لیکن نہیں، ان کے پس که 10 شاگردوں نے بھی اس روز بات کو فرض قبول نہیں کیا ہے یه 2-3 کہ اگر ساعت کسی شہر میره میں و 10 دن رکنا چاہتا ہے برمیگرده و اونجایی که تو میره اگر 4 فرسخ کسی نباشه اور ها جگہ چلا کمتر جاتا ہے باشه از ایک دن 4 کے فرسخ لیے ولی یا آدھے دن کے سفرش لیے، نکنه این اشکال البتہ نداره 4 فرسخ سے کم ہو جگہ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر جا رہا ہے تو بله کوئی حرج نہیں ہے، نه از حد ترخص بیشتر باشه اما 4 فرسخ حد نباشه ترخص سے 3 باہر ہو از لیکن 4 4 فرسخ فرسخ نہ ہو کہ سفر بله شرعی نہ بن جائے۔ فی تجارت نه این همونه که تو تاجر یک مصداقه یک سوراست دیکھیے یہ ایک مصداق ہے، کبراش تاجر تو ایک بعضی مصداق ہے، روایت دیگه اومده کسیه که عمله فی جو اصل السفر روایت ہو یہ کہ جس کا عمل و یه کام کرنا مصداق سفر میں تاجری ہو، که یه دور به جیسے تاجر، تجارته یه مصداقش چیزای دیگه است آره خب کسی که عملش در جس سفر کا بھی کارش تو کام سفره سفر میں ہے۔ نه اینکه نه راننده نه اون راننده خودش سفر تو عملشه ڈرائیور کو نہیں کہہ رہے، ڈرائیور نه وہ سفر ہے عملش جس کا نیست سفر کارش کام سفر ہی نیست سفر کرنا ہے، وہ کارش نہیں، توی سفره ہم اس کی بات توی کر رہے شهری ہیں زندگی میکنه جو مغازش توی شهر کام دیگه است کی وجہ سے سفر کر مثلا رہا ہے، تاجر یعنی مثلا علویه کسی اور شہر دنیا میں رہتا ہے، اینجوری دکان میکنه اسی که کسی اور دنبال شہر میں، سورای دیگه است یا ڈیوٹی کسی اور شہر میں۔ هم همین این نمازش تمام تو وہ روزم انسان میگیره یعنی این تاجره اما این مقدمتا للتجاره اپنے سفر میکنه
یعنی عمله که تجارت باشه اس فی کا عمل السفر جو ہے عملش تو کام جو حضر ہے این طرف اون طرف رفتن اس کی وجہ سے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس کی نماز پوری ہے. نه همون یکیه. این شغل و سفر این عبارت بعضی فقها است. اونم همینه. این را بعضی فقهای معاصر بعض تصریح معاصر فقہا میکردن، نے میگفتن اس باید کو کہا ہے کہ یہ کسب سفر باشه این کام سفر. کے لیے ہونا چاہیے، اما مثلا اگر زیارت زیارت کے لیے جا رہا ہے. یک کسی تهران هر هفته میاد قم به زیارت یا میاد جمکران یا نجف مثلا کوئی هر شخص ہے شب جو ہر ہفتے میره تہران سے زیارت قم آتا ہے امام زیارت حسین کرنے. علیه السلام. گفتن نه این بعض شامل فقہا کہتے ہیں نمیشه کہ چون این یہ عملش شامل میں نہیں سفر ہوگا، نیست، کیونکہ اس اما کا ظاهرا کام یہ جو ثواب سفر ہے کام کے لیے میگیره. نہیں. لازم لیکن نیست میری نظر میں کسب نہیں، باشه. وہی کافی ہے، حالا سفر فرض ہی کن کافی اگر ہے. یک کسی اهل خیره هر هفته از شهرش میره فلان شهر مریضا رو دیدن میکنه، اما همیشه این کارو میکنه. آخه دیکھیے کلمه کثیر کثیر السفر السفر کا تو جملہ روایت نیامده، روایت تقریب میں تو نہیں فقها آیا ہے. است. تو روایتی که عمله روایت میں عملہ السفر چرا السفر ہے نیامده؟ یا یکی عملہ فی عمله فی السفر. السفر. وقتی عمله فی السفر عمله باید کسب اب عملہ باشه. کسب بعضی بھی ہو، فقهای یعنی اس کے معاصر ذریعے سے تصریح درآمد بھی ہو، کردن. ضروری ہے. یہ من میرا برداشتم نظریہ کہ ایسا اینطوری، ضروری نہیں ہے. بعضی دیگه هم برداشت کردن نه، عمل ضروری لازم نہیں نیست کہ عمل کسب کہ جو باشه. ہے اگر یک کسب کے کسی لیے ہو. مرتب هر هفته برای منبر میره یه شهر دیگه، مثلا هی کوئی منبر انسان جو میره ہے وہ، میاد، پولم فرض کنید نمیگیره، این عمله به سفره، کیونکہ مثلا کوئی اطلاق ایک آدمی میگیره. ہر تا ہفتے سفر کرتا ہے باشه مجلس پڑھنے کے لیے کسی دوسرے غیر ہر شہر متعارف جاتا ہے، هم نی. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی شامل ہے، کیونکہ بالاخره سفر کر رہا ہے اپنے کام کے لیے. بله. بله. این یہ را عربا میں ظاہراً موجود ہے، عروه یا شرائع میں بھی شرایع ظاہراً علم ہے، مسئله است. فتاوای اور فقها مختلفه به علماء کا خاطر فتوے بھی همین الگ اختلاف الگ. روایات. اصل اصل تو یہی ہے اولی کہ اقتضا اگر میکنه انسان که اگر ہر وجہ براش ضرر کا خرج مسئلہ نہیں ضرر ہے تو اس نباشه کو واپس لوٹے. برگرده. مقتضای اطلاق این دو تا روایت که فرمودید اینی که نمیخواد برگرده، همونجا سرشو بتراشه، موهای سرشو اور بفرسته تو مطلق جو بنا، روایت ہے وہ آ کے کہتی کہ این نہیں، مدت جہاں پر پہنچا، باید. جہاں پر روک دیا گیا وہیں پر حالا سر کو خلاف تراش دے اور اپنے بالوں کو جو ہے وہ مثلا مینا پہنچوا دے. همین. ببینید ادله میگه که باید این حلق دیکھیے دلیل تقصیر کہہ تو رہی ہے بنا حلق اور باشه. تقصیر جو ہے وہ مینا میں وقت ہونا چاہیے. خب وقتی اب که جب مینا میں بنا نہیں کیا، نکرد، حالا جان یادش بوجھ رفت کے یا نہیں کیا عمدن یا رفت بھول گیا، و اور میتونه لوٹ سکتا برگرده ہے بدون حرج و ضرر کے حرج و بغیر، ضرر، به چه تو کیوں دلیلی نہ جائے؟ بر واپس کیوں نہیں نگرده؟ لوٹے؟ ها ها ها. تو ذهنم اینه این روایت میرے اکثر ذہن میں بهش یہ کہ عمل اکثر نے نکردن، اس روایت پر یعنی عمل نہیں چند کیا. نفری فقط بهش عمل کردن. وقت تکافؤ نیست بین این دو تو پھر روایت در تکافؤ نہیں، کیونکہ حجیت علماء نے اس پہ عمل و نہیں کیا، بین تو لہٰذا یہ روایت ان روایات مقتضای کے اصلی مقابلے که میں نہیں آ سکتی اصل جو اس سے عقلی زیادہ هست، مشہور ہیں. شرعیه. جایز نیست. یعنی یه مرد خودشو زن کنه، یہ عمل یه جائز زن نہیں کہ ایک خودشو مرد اپنے مرد آپ کو عورت کنه، بنا لے، جایز عورت اپنے نیست. کو مرد بنا لے، یہ عمل جائز نہیں ہے. یعنی جنسیت کو تبدیل کرنا. اذا اب ام سيد عالم يعني لوجه شرعي يكون ما يخالف زين أصلا، زين حتى شيبه ما يخالف. بله.
بله اگر 10 روز یه جا موند این اگر دلیل خاص 10 داره. دن ایک جگہ رہ گیا تو یہ دلیل خاص ہے اس کے لیے. بله اگه 10 روز نمونده بله اگه 10 روز مونده اول رفتن نمازش شکسته است روزم نمیتونه بگیره. اگر 10 دن کہیں رک گیا تو پہلی بار جب سفر کرے گا تو اس کا روزہ قصر رہے گا. اول عرفی رفتن مسئلہ مسئله البته. عرفیه، یعنی یک راه یه وقت 10 فرسخه یه وقت 100 فرسخه، یعنی یه وقت یک کسی از قم و تهران اسے میره ایک به دفعہ فلان شهر، از اونجا بعد میره مشهد. نه این دو ایک تا دفعہ کہ سفر بہت میشه. دور دور فاصلہ، جیسے ایک یه وقت انسان پہلے کسی از قم قم جائے گا در میاد که بره پھر مشهد، مشہد تا جائے گا. مشهد کلش یه سفر حسابه. عرفی ہے عرفیه مسئلہ. خلاصه. اگر تیکه تیکه میره به خاطر اغراض، اون تیکه اول سفر اول حساب میشه، بعدش تو اگر ٹکڑے سفر ٹکڑوں میں دیگه جا میشه. رہا ہے تو جہاں جہاں وقف کرے گا وہ سب سفر ہے، اور پہلا سفر اور دوسرے سفر کے بله عنوان سے گنا جائے گا. همین اگه از اول یک سفر، بله یک سفر حساب میشه. اگر پہلے سے طے ہے کہ مثلا فلاں جگہ جائے گا، بله بله یہاں سے مشہد جائے گا، طے کر لیا کہ یہاں سے مشہد جائے گا، تو یہ پورا سفر ایک یعنی سفر ہے. از شهرش که در میاد این نمیگه من دارم میرم فلان جا یہ تو نہیں بعد کہتا کہ میرم مثلا میں فلان پہلے جا. یہاں جا رہا ہوں پھر وہاں فقط جاؤں گا، نہیں، یہ فقط سیدھے ایک جگہ تو کے نام بین لیتے. راه مثل کسی که از جیسے قم کوئی تا انسان مشهد گاڑی سے میره با مشہد جا رہا ہے ماشین خودش یه جا قم سے، وایمیسته کہیں چای رکتا ہے میخوره نماز کے اونجا لیے، اونجا کہیں چائے نماز کے لیے، میخونه. تو یہ عرفی، اس کو خلاصه سفر اول عرفیه. نہیں، یہ ایک ہی سفر سفر ہے. اول، کلمه اول عرفیه. یہ عرفی ہے البتہ. نه نه بعدش باز کیونکہ یہ سفر سفر اول اوله. ہی مانا جائے گا. بله سفر اول حساب میشه. عمله السفر عمل اس سفر یعنی جیسے ڈرائیور. نه این عمله فی السفره، یعنی سفر دوسرا جو فرضی شخص ہے برای وہ عملہ کارش فی تو السفر ہے. جاییه که میره، مثل که عرض کردم. ایک آدمی کا کام ہی سفر کرنا ہے، ایک آدمی کام کی وجہ سے سفر کرتا ہے. نه گھر اس خودش کا تو قم میں، قمه، اس کو دکان مغازش تو تہران میں. تهران. و رانندگی هم میکنه، یعنی مردم رو میبره و میاره. ہاں اب لوگوں کو لے جاتا ہے، لاتا ہے، ڈرائیوری بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے دونوں حکم ہو جائے. بله 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 این تو عروه اگر این سنگای تو مسجد آشغاله که جارو میکنن بیرون میریزن اگر که یہ اشکال جو نداره، پتھر ہیں مسجد کے، اما اگه سنگای مسجد جزو یہ اگر مسجده، بیکار کی اون ہو سفر چکے ہیں، ان سابق کی که من کوئی حج مسئلہ نہیں، مشترک حیثیت نہیں ہے، شدم اور باہر اکثر زمین مسجد الحرام سنگ بود، یک قدری ازش کاشی از این موزاییک و اینا بود. خب این سنگا جزو مسجده، اصلا صحیح نیست برداره بره، اصلا حرمش تو باطله. وہ دور پھینک دیا، کوئی حرج نہیں. لیکن مثال کے طور کے اوپر اگر وہ حصہ ہے مسجد کا، پتھر مسجد کا حصہ ہے، تو پھر اس کو نہیں کر سکتے ادھر ادھر. این عروه داره مسئلهش. اگر وقف مسجد یه جوریه که این واقف گفته کسی که وضو میگیره از این آب توی آبدارخونه مسجد باید تو مسجد نماز بخونه، نه حق عروہ میں نداره. ہے یہ عروه مسئلہ، داره. مثلا جس انسان نے اختلاف وقف نکردن. کیا ہے، اگر اس نے شرط کر دی ہے کہ جو انسان اس اگر حوض سے نیستش پس وضو شرط کرے وہ نیست. ضروری ہے کہ اسی مسجد میں نماز پڑھے، تو یہ نہیں کر سکتے. سنگ آخه جزو مسجده، اونجا آب جزو مسجد نہیں، اون جزو شرطه. پانی ایک الگ مسئلہ ہے. بقیه شرط پانی میگه جزو ارتکاب. مسجد نہیں ہے. شرط کی گئی ہے کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنے والا اس پانی سے وضو کرے گا، وہ شرط ہے.
لیکن پتھر اگر مسجد کا ہے، انگریزی مسجد بله کی ہیں، تو ان کو لے جا نہیں سکتا کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہیں. چرا فرقش همینه، فرقش اینه که وقتی که مسجد الحرام جیسے مسجد الحرام مسجد مسجد شد ہوئی، زمان جناب ابراہیم نے حضرت بنا کیا ابراهیم اس کو، علیه و علی نبینا و علیه الصلاة و السلام، این سنگا جزو مسجد بود مثل تو موضوعاتی یہ که پتھر جو بعدا وہاں شد. پڑے مسجد کا حصہ ہیں. اما اب وہاں پر اگه یه اب اگر چاه تو کوئی مسجد پانی بود تھا وہاں مسجد میں، اینجا، بله اینو قبول دارم، اگه یه چاهی تو اگر مسجد اس کو میں قبول بود کروں گا، اگر مال مسجد میں مسجد کوئی بود مشکله، بگیم اینجا وضو بگیره بره جای مسجد ہی دیگه کے اندر نماز کنواں بخونه. ہے اما تو مشکل ہے کوئی انسان وہاں وضو کرے اور کہیں اور نماز پڑھے، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ ہے. بله خب قبول، سیره رو ما حجت میدونیم، بله قبول. نه آخه ایشون سیرت کو ہم میفرمان قبول کر یه لیں گے. ہم مسجدیه یہ کہہ رہے ہیں کہ جای خود مسجد ہے مسجده، این اور آب مال پانی، مسجده. یہ کنواں جو ہے یہ مسجد کے اندر ہے، یعنی یہ پانی ہی همین مسجد کا وقتی ہے. کسی میاد از این آب چاهی که اب اگر کوئی جزو وضو کرتا ہے مسجده اور وضو کسی اور میکنه تو مسجد یه جا کے نماز مسجد دیگه پڑھتا ہے، نماز میخونه. بله اگه اگر سیره باشه سیرہ قبول ہو تو ہم داریم، قبول کر لیں گے. اگه سیره بود قبول داریم. اما اگه جایی شک کردیم سیره است یا اگر نه، اونجا سیرت نہ ہو نبود. اور خلاص این کوئی عروه چیز داره ہمارے پاس نہ ہو، مسئلهش شک کریں تابع ہم، اینه که این جزو مسجد باشه، نه یا اینکه حالا مسائلی که هست یعنی این آبدارخونه ها اینا اب تو خارج مسجد کے مسجده باہر ہیں. و جدید اونی که وقف میکنه مسجد اینو جدا درست میکنه برای مسجد، وقت تابع وقف اکثر واقف. اس پہ وقف واقف کی بات ہے، اس نے کیا ارادہ کر کے وقف کیا ہے. چیه؟ بله همون، اگه همینجور که ایشون میفرمان سیره اگر باشه سیرہ سیره ہو رو تو ما ہم قبول قبول کر لیں داریم. گے. اگه سیره نه، یعنی سیره ای نبوده، اگرم بوده شاید یک کسای مسئله بلد نبودن سنگ از مسجد برمی داشتن. این زمینایی که شنه که خاک نی خب سنگ دیگه، یہ سنگ مثلا اونجا زمین به ہو اونجا سکتا ہے ان کو بود. مسئلہ نہ معلوم ہو، زمین سے پتھر اٹھا لیتے ہو مسجد کے حصے سے نکال لے جاتے ہو، بله وہ الا مسجد کا پتھر کو نہیں لے جا سکتے ادھر ادھر. نه ببینید کسی که مسافر نمیبره ایک از انسان خودش اما مسافر نہیں لے جاتے ہیں، اما مغازش تهران، هر ہر روز یا هر دن هفته یه تہران بار جاتا ہے اپنے میره دکان پہ مثلا. تهران و میاد. این ها اگه 4 تا مسافر تبعیه، نه این عمله از سفر حساب نمیشه. بله عروه داره، کبرای عروہ کلیش میں عروه موجود ہے. داره. اگه وقفش وقف وقف عام عام میں کوئی باشه حرج نہیں ہے، که غالبا وقف وقف عام ہے عامه. اصل میں. میدونم اونا به نتیجه مال امامزاده ها یک کسی این امام راه زادہ رو ہی کے لیے درست صحیح، کرده، لیکن یک کسی کسی شیر نے آب اس کو کشیده بنایا ہے. در ارتکاز وقف وقت به کیا این ہے؟ خاص ہے کیه، مسجد کے خاص به لیے، امام زادگی اینجاست کے لیے، که یعنی اینجا کہیں وضو اور بگیره نماز نہ نباید جای پڑھے، دیگه کہیں بره اور نہ نماز پڑھے. بخونه یا نه، یا وقف این وقف عامه. جیسی اس کی وقت کرنے والے کی نیت تھی. همه اصلا تابع همینه، اصلا این که فرق گذاشتن تابع همینه. حتی ما یوقع با باید وقف ببینن چجوره که تو عروه داره. اس ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے وقت کیا ہے. عروہ میں بله موجود ہے مسئلہ. این دیگه بلا اشکال، بلا اشکال و بلا خلاف. نه 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 نه، اما اونجا وضو بگیره اصلا اس پہ تو تو این مسجد اشکال ہی نہیں ہے، نماز خلاف بھی نخونه نہیں. اصلا. اونه که مثال میفرمایید وہاں ہے کہ جہاں بله مسجد میں بله پانی ہے اور وہیں وضو کرے لیکن وہاں نماز نہ پڑھے. بله
روایت داره نه فإن المرأة تأخذ من دین زوجها و ادبه. روایت میں ہے کہ زوجہ اپنے شوہر سے لے گی دین کو اور ادب کو، لیکن چونکہ ایک روایت ہے اس طرح کے تو ظاہر یہ کہ علیت ہے، لہذا اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو عقیدے پر اس کے شوہر کا اثر نہیں ہوگا تو لہذا تو اس کا عقد غیر مذہب سے صحیح ہے۔ در حجۃ الاسلام بله حتما واتم الحج والعمرة لله بلا اشکال، اس پہ اختلاف نہیں ہے، خود انجام دے یا کسی کو نائب کرا کے حج کو پورا کرنا ضروری ہے شخص کے لیے۔ نعم العفو تفضل ليش لا اطلاقات تشمل والرواية اللي تقول لا اطلاق روایات مطلق ہیں، لہذا مطلق روایت ان تمام چیزوں کو شامل کریں کہ روایت میں چونکہ تعلیل کی گئی ہے کہ خاتون جو ہے اپنے دین اور عقیدہ جو ہے شوہر سے لیتی ہے، تو اب ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر اس کے اوپر اثر انداز ہوگا تو پھر اشکال ہے عقد میں۔ صلی اللہ علیہ ما همیشه مشهد نایب الخیاره هستیم و آرزو داریم انشاءالله زمینه تشرفتون میشه. سلام علیکم.